جی ہاں، ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا کہ کیا اس امت میں بھی شرک ہو سکتا ہے، اور اس پہ ہم نے کچھ اعتراضات دیکھے تھے، اور اس حدیث پر ہم نے ڈسکشن کی تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے تم پر، یعنی صحابہ سے کہا تھا کہ مجھے تم پر شرک، میں تم سے شرک سے نہیں ڈرتا، لیکن میں تم پہ جس بات سے ڈرتا ہوں وہ ہے کہ تم آپس میں تنافس ہوگا، لڑائی جھگڑے ہوں گے، فسادات ہوں گے، لیکن شرک سے مجھے ڈر نہیں ہے۔ اور پھر دوسری جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت واقع نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ قبائل مشرکین کے ساتھ جا ملیں گے اور بتوں کی عبادت کرنے لگیں گے۔ تو میں نے اس کا جواب یہ بتایا تھا، یعنی ان دونوں احادیث کو جمع یوں کیا جائے گا، ریکنسائل ان دونوں احادیث کو یوں کیا جائے گا کہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت سے شرک کی نفی کی ہے، وہاں پہ پوری امت سے شرک کی نفی کی، یعنی مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم پوری امت میرے بعد مشرک ہو جائے گی، جیسے کہ سابقہ انبیاء کی امتیں پوری کی پوری مشرک ہو جایا کرتی تھی جیسے جیسے زمانہ گزرتا تھا۔ تو نبی نے، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کو خوف نہیں تھا، یہ اس بات کی نفی نہیں کہ شرک سرے سے واقع ہی نہیں ہوگا اس امت میں۔ سوال ہے فوت شدہ، پیج نمبر 20 ہے، سوال ہے فوت شدہ یا غائب لوگوں کو پکارنے اور ان سے حاجات طلب کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اچھا، ابھی جو سوالات آ رہے ہیں اس پہ ہم نے پہلے کچھ گفتگو کر لی ہے، تو جہاں پر ضروری سمجھوں گا وہاں پہ انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کر دوں گا، ورنہ میں صرف پڑھ کے آگے چلوں گا۔ فوت شدہ یا غائب لوگوں کو پکارنے اور ان سے حاجات طلب کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب، ان سے مانگنا یا انہیں پکارنا شرک اکبر ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، کہ نہیں پکارو اللہ کے سوا اس کو جو نہ تمہیں نفع دے سکتا ہے اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ فَإِن فَعَلْتَ، اے نبی آپ بھی ایسا کریں گے، فَعَلْتَ واحد مخاطب کا صیغہ ہے، یعنی نبی سے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے نبی اگر آپ بھی ایسا کریں گے فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو بے شک آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جس کو پکارا جائے اس کی یہ صفت تو ہونی چاہیے کہ وہ فائدہ پہنچانے پر قادر ہو اور نقصان پہنچانے پر بھی قادر ہو، تو یہ صفت تو ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، غیر اللہ کو نہ پکارو جو تمہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پھر دون اللہ سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے صرف بت مراد ہیں، یا پھر اس میں تمام انبیاء، صالحین، اولیاء یہ سب شامل ہیں؟ اس پہ ہم نے پہلے گفتگو کی تھی۔ فَإِن فَعَلْتَ، اے نبی آپ بھی اگر ایسا کریں گے، حالانکہ نبی سے شرک کا وقوع امپاسبل ہے، سمجھانا امت کو تھا، تنبیہ امت کو کرنی تھی کہ جب یہ فعل نبی کو نہیں بچا سکتی تو پھر تم کون ہو؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جو شخص مرا وهو يدعو من دون اللہ، اس حال میں کہ وہ اللہ کے سوا کسی شریک کو پکارتا تھا، دخل النار، تو وہ آگ میں داخل ہوگا، یعنی وہ شرک کے اکبر کی حالت میں مرے، شرک سے توبہ نہ کی ہو، شرک اکبر کی حالت میں مرے، وہ غیر اللہ کو پکارتے ہوئے، یعنی اس کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ غیر اللہ کو پکارا کرتا تھا اللہ کے سوا، چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ نیک ولی ہو، تو اگر اس عقیدے پر وہ مرا ہے تو پھر وہ آگ میں داخل ہوگا۔ دخلا یہ پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے، یعنی ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص مرا اس حال میں کہ وہ غیر اللہ کو پکارتا ہوگا، دخل النار، وہ آگ میں داخل ہو گیا، حالانکہ ابھی تو ہوا نہیں ہے۔ تو پاسٹ ٹینس کیوں لائے، فعل ماضی کیوں لائے؟ فعل ماضی یعنی اس کے وقوع کی سرٹینٹی کو بتانے کے لیے، یعنی تحقق وقوع کے لیے فعل ماضی آ جاتا ہے، کہ گویا جیسے کہ آپ مجھ سے کہیں کہ آپ میرا یہ کام کر دیں تو میں آپ کو جواب دوں ہو گیا،
تو یہ ہو گیا، ابھی ہوا تو نہیں ہے، میں کروں گا کام، تو ہو گیا مطلب میں اس کو بالکل ایک سرٹنٹی اس کو دینا چاہ رہا ہوں کہ سمجھو ہو جائے گا. سوال، کیا دعا کرنا یعنی پکارنا بھی عبادت ہے؟ اس پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ دعا کرنا عبادت ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور آپ کے رب نے کہا ادعونی، مجھے پکارو. ادعونی، یہ دعا یدعو مادہ ایک ہی ہے، دعا یدعو، ادعونی مجھے پکارو، استجب لکم میں تمہیں جواب دوں گا. ان الذین یستکبرون، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں، عن عبادتی، یعنی پہلے فرمایا کہ مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا. پھر یہ نہیں کہا کہ بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری دعا سے، بلکہ کہا عن عبادتی، میری عبادت سے. تو یہ دلیل ہے کہ دعا عبادت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ واضح بات. سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. تو ادعونی، مجھ سے دعا کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے آگے ہی عبادتی کہا، میری عبادت. دعا جو ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی شاید ذکر کیا ہے، دعا دو قسموں کی ہے، دعائے مسئلہ اور دعائے عبادہ. دعائے مسئلہ اور دعائے عبادت. دعائے مسئلہ کہتے ہیں اسپیسیفکلی، ایکسپلیسٹلی، صراحتاً جو آپ کی حاجت ہے وہ طلب کی جائے. یعنی جو ہم اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں اپنی حاجات طلب کرنے کے لیے، ایکسپلیسٹلی، صراحتاً، اپنی تلفظ کے ساتھ جو آپ چاہ رہے ہو مانگنا وہ آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، اس کو کہتے ہیں دعائے مسئلہ. دوسری قسم ہے دعا کی دعائے عبادت، یعنی آپ ایکسپلیسٹلی تو نہیں مانگ رہے جو آپ کو چاہیے، بلکہ اپنے حال، یعنی اپنی حالت ایسی بنائی ہوئی ہے، یا اپنا حال ایسا شو کر رہے ہو، اپنی اپیرنس ایسی شو کر رہے ہو کہ آپ کو کچھ چاہیے. دعائے مسئلہ میں جو ہم اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں اسپیسیفک حاجات اپنی، اور دعائے عبادت میں ہم جو نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں دعائے عبادت ہے. کیونکہ ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہہ رہے تلفظ کے ساتھ کہ اللہ مجھے جنت دے دے، نماز قبول کر لے، یا مجھ سے راضی ہو جا. ہم تلفظ کے ساتھ یہ نماز میں تو نہیں کہتے، نہ ہی ہم روزے میں، بلکہ ہم اپنے حال سے اللہ تعالیٰ کو یہ شو کر رہے ہیں کہ اللہ میرا حال یہ ہے کہ تم مجھ سے راضی ہو جا اور مجھے جنت میں داخل کر دے. دعائے مسئلہ، دعائے عبادت کو اگر اور طریقے سے سمجھنا ہے تو آپ یوں کہیں کہ جیسے آپ کے بچے آ کے آپ کے پاؤں دبانا شروع کرتے ہیں تو باپ سمجھ جاتا ہے اس کو کچھ چاہیے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ اپنے تلفظ سے صراحتاً وہ سوال نہیں کر رہا کہ مجھے کچھ چاہیے، لیکن اس نے اپنا حال ایسا ذکر کیا کہ اس کو کچھ چاہیے. تو بیویاں بھی ایسے کرتی ہیں اور شوہر بھی کرتے ہوں گے، نہیں لیکن آج کل کی بیویاں ایسی نہیں کرتی. آج کل کی بیویاں جو ہے وہ ایسے نہیں کرتی، وہ اپنے موڈ سے شو کرتی ہیں، یعنی منہ چڑھا کے بیٹھ جاتی ہیں. تو یہ حال بتا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے. بہرحال یہ بھی مثال بن سکتی ہے، ہم جب سگنل پہ رکتے ہیں گاڑی تو وہ آ جاتے ہیں وائپر لے کے اور گاڑی کی شیشے صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی تک اس نے یہ نہیں کہا مجھے پیسے دیں، اس نے صرف جو ہے وہ شیشہ صاف کرنا شروع کر دیا. اب جو وہ ونڈ اسکرین صاف کر رہا ہے تو وہ اپنے حال سے، اپنے فعل سے، اپنی اس حرکت سے ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ مجھے پیسے چاہیے، میری مدد کر دو. لیکن ابھی تک اس نے بولا نہیں. وہ اگر وہ الگ بات ہے کہ وہ پھر صاف کر کے آ کے صراحتاً بھی مانگ لیتا ہے. تو بہرحال دعائے مسئلہ جو ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے اسپیسیفکلی حاجات طلب کرتے ہیں. دعائے عبادت، دیگر جو عبادات ہیں
ہم اپنے حال سے اللہ تعالیٰ سے جو ہمیں مطلوب ہے، دنیا کی اچھی زندگی اور آخرت میں جنت، اللہ تعالیٰ کی رضا، ہم یہ طلب کر رہے ہیں. تو دعائے مسئلہ یہ غیر اللہ سے کرنا، دیکھیں یوں سمجھیں آپ، دعا کی دو قسمیں ہیں، دعائے مسئلہ اور دعائے عبادہ. دعائے مسئلہ یہ مخلوق سے کرنا، یا تو وہ ایسی چیز میں دعائے مسئلہ مخلوق سے کرنا، یا تو وہ اس پر قادر ہوگا یا اس پر قادر نہیں ہوگا. بورڈ نظر آ رہا ہے؟ یا تو وہ غیبی مدد ہوگی یا وہ غیبی مدد نہیں ہوگی. غیبی مدد سے میری مراد ہے سپر نیچرل کوئی چیز طلب کر لینا جو اس بندے سے، یعنی بات ایک ہی ہے کہ جو بندہ اس پر قادر نہیں ہے وہ غیبی امدادی ہوتی ہے. تو اگر دعائے مسئلہ میں نے مخلوق سے کی ہے تو یا تو وہ قادر ہوگا یا وہ قادر نہیں ہوگا، یا تو وہ دعائے مسئلہ کا تعلق غیبی امداد سے ہوگا یا پھر وہ غیبی امداد سے نہیں ہوگا. اگر تو وہ غیبی مدد سے ہے، سوری یہاں وہ ہو گیا، یعنی جس پر وہ قادر ہے وہ غیبی مدد نہیں ہوگی، اور جس پر وہ قادر نہیں ہے جس پر وہ قادر نہیں ہے وہ غیبی مدد ہوگی. صحیح لکھ رہا ہوں میں؟ یعنی دعائے مسئلہ اگر کسی غیر اللہ سے کیا جائے تو یا تو وہ اس پر قادر ہوگا یا وہ قادر نہیں ہوگا. اگر تو وہ قادر ہے اس پر تو پھر یہ دعائے مسئلہ اس مخلوق سے کرنا جائز ہے. اگر اس مسئلے پر وہ قادر نہیں ہے تو پھر یہ شرک اکبر ہوگا. اور عبادت غیر اللہ کے لیے ہر حالت میں ناجائز اور شرک اکبر ہے. واپس دعا کی دو قسمیں ہیں، دعائے مسئلہ اور دعائے عبادہ. دعائے مسئلہ اگر مخلوق کے لیے ہوگی، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سوال کیا جا رہا ہے، تو یا تو وہ مخلوق اس پر قادر ہوگی، ٹھیک ہے، اور مخلوق کس چیز پر قادر ہوتی ہے؟ جو غیبی مدد نہیں ہوتی ہے. یا تو وہ مخلوق اس چیز پر قادر نہیں ہوگی، اور مخلوق کس چیز پر قادر نہیں ہوتی؟ جو غیبی مدد ہوتی ہے. تو اگر تو وہ مخلوق اس سوال کا جواب دینے پر قادر ہے تو پھر یہ جائز ہے. جیسا کہ میں آپ سے کہوں لائٹ بند کر دیں یا پانی کا گلاس لا دیں، اگر تو وہ اس چیز پر قادر نہیں ہے تو پھر یہ شرک اکبر ہوگا. جیسے میں کہوں کہ مجھے اولاد دے دیں، یہ غیبی مدد ہے. اور عبادت یعنی دعائے عبادت ہر حال میں غیر اللہ سے کرنا، یہ شرک اکبر ہے. تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے، تو مراد یہ ہے. یہ دعا کی دونوں کیٹیگریز، پورا دین سمیٹ گیا اس میں، پورا دین اس میں شامل ہے دعا میں. تو دعا ہی عبادت ہے، یہی بات ہے. اور یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. اس دعا میں دعائے مسئلہ اور دعائے عبادت دونوں شامل ہیں. یعنی چاہے مجھے دعائے مسئلے کے ذریعے پکارو یا مجھے دعائے عبادت کے ذریعے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا.
نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، یعنی دعا ہی عبادت ہے. تو اس معنی میں مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی دعا کے علاوہ نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے. تو نبی کا جو مقصد ہے وہ یہ دعائے عبادت میں جو عبادات آتی ہیں وہ دعا ہی ہیں، کیونکہ آپ اپنے حال سے اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہو. کیا مردے دعا اور پکار سنتے ہیں؟ جواب، مردے دعا اور پکار نہیں سن سکتے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تسمع الموتى، بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، بالکل واضح آیت ہے قرآن میں. اور اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ جنرل رول تو یہی ہے کہ مردے نہیں سن سکتے. ہاں جہاں پہ احادیث میں آ گیا کہ فلاں فلاں موقع پر مردے سن سکتے ہیں تو پھر وہ وہیں خاص مقام پر ہی سن سکیں گے. یعنی یہ رولنگ عام ہے، اور جو احادیث آئی ہیں مردے کے سننے کے حوالے سے وہ خاص ہیں، ان کو خاص ہی مقام پر رکھا جائے گا. وما انت بمسمع من فی القبور، آپ نہیں سنا سکتے ان لوگوں کو جو قبروں میں ہیں. اے نبی آپ نہیں سنا سکتے ان کو. اچھا اب سوال آتا ہے کہ جو ولی ہیں یا جو نبی ہیں یا جو شہید ہیں وہ تو مردے ہیں ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں اس کو مردے نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. تو کیا جواب ہے اس کا؟ کیا جواب ہے؟ یعنی جو مردوں کو پکارتے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ یہ مردے نہیں ہیں تو زندہ ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کہا زندہ ہے. مردہ نہ کہو مطلب مردے نہیں ہے نا تبھی تو نہیں کہو اس کو. گڈ گڈ. دیکھیں اس کا جواب یہ ہے آخر میں آیت میں فرمایا وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ and you perceive not، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے کہ یہ زندگی کیسی ہے. تو لہٰذا تم نہیں سنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ شہید جو ہے یہ مردہ نہیں ہے، یہ زندہ ہے، لیکن تم اس کو ان کی زندگی کو پرسیو نہیں کر سکتے. تمہیں شعور نہیں ہے کہ وہ کیسے زندہ ہیں، وہ کس طریقے سے زندہ ہیں. تو لہٰذا تم جب ان کو پکارتے ہو تو تم یہ ازیوم کرتے ہو کہ وہ دنیا کی طرح زندہ ہیں. جیسے وہ دنیا میں زندہ تھے ایسے ہی وہ قبر میں زندہ ہیں. تو یہ ازمپشن غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زندہ ہے لیکن کیسے زندہ ہے یہ تمہیں نہیں پتا. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم شعور نہیں رکھتے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمارے شعور کی نفی کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی طرح تو زندہ نہیں ہے کم از کم، کیونکہ ہمیں شعور کس زندگی کا ہے؟ صرف دنیا کی زندگی کا. تو دنیا کی طرح تو زندہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اس کو سنا نہیں سکتے، کیونکہ سننا سنانا ہمیں جو ادراک ہے اور ہمارا جو پرسپشن ہے یہ دنیا کی زندگی کا ہے کہ ہم آواز دیں گے تو سامنے والا سنے گا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ سے کہیں کہ نہیں یہ رولنگ جنرل ہے، یہ اپلائی ہوگی ہر جگہ، آخرت میں بھی سنائی دیتی آوازیں اور قبر میں بھی آوازیں سنائی دیتی ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ ایک بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 6 مہینے کا ہوتا ہے زندہ ہے؟ جی ہاں زندہ ہے. کیا تم اس کو بولتے ہو وہ سن سکتا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے. بہرحال آج کل کی سائنس کیا کہتی ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمیں تو نہیں پتا نا وہ سن سکتا ہے نہیں سن سکتا. دیکھیں 4 عالم ہیں. عالم یعنی 4 زندگیاں ہیں. 4 زندگیاں ہیں، میں لکھ دیتا ہوں. پہلی زندگی جو ہے وہ عالم ارواح ہے. عالم ارواح یہ روح کی جمع ہے، یعنی جس میں یہ وہ عالم ہے، یہ وہ زندگی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے
تمام بنی آدم کی روحوں کو نکالا اور ان سے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو تمام روحوں نے جواب دیا بیک وقت بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ وہ عالم ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے؟ آپ نے جواب دیا آپ کو یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے؟ یاد ہے آپ کو؟ کسی کو یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے اس نے جواب دیا ہے کہ آپ ہمارے رب ہیں اور ہم سے یہ سوال ہوا تھا؟ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ، مطلب یہ ہوا ہے حقیقتاً، اور اب یہ اب ہمیں یہ اگر انبیاء آئے یہ ہمیں ریمائنڈ کرانے کے لیے کہ بھائی یہ ہوا ہے۔ اسی لیے جب قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو، اور احادیث پڑھی جاتی ہے، یعنی جب دین حق ہمارے سامنے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کرائی جاتی ہے تو فوراً ہاں ہاں یہ تو حق ہے، یہ تو حق ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت یہ فطرت میں رکھی جا چکی ہے۔ تو یہ فطرت میں کیسے آئی؟ یہ عالم ارواح سے آئی۔ یعنی مجھے آپ کو ثابت کرنے کے لیے مجھے بہت لمبی چوڑی آرگیومنٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ میں صرف چند دلائل دوں گا، اگر آپ کی فطرت صحیح کام کر رہی ہے تو میں صرف قرآن کا کلام پیش کروں گا، آپ کو کہ ہاں بالکل سچ ہے۔ مشرکین مکہ ایمان کیسے لاتے تھے؟ قرآن سنتے تھے اور کہتے تھے، ابھی یعنی وہ جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ طور کی آیت پڑھی ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ جب سورہ طور کی آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے تو قاد کاد قلبی ان یطیر، گویا کہ میرا دل اڑنے لگا اور میں فوراً اسلام لے آیا۔ سورہ نجم کا جو سجدہ ہے جہاں پر، وہاں پہ جب سورہ نجم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے تو جہاں پر سجدہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور وہاں پر ارد گرد مشرکین بیٹھے تھے، مشرکین مکہ، انہوں نے سورہ نجم کی آیت سنی اور نبی کے ساتھ ہی سجدے میں گر گئے۔ تو گویا کہ یہ چیز آپ کو یاد آ رہی ہے، یہ آپ پہلے اقرار کر چکے ہو اس عالم میں، اب انبیاء نے آ کے آپ کو ریمائنڈ کرایا کہ بھائی بھولو نہیں اپنا وعدہ، اپنا عہد بھولو نہیں۔ یہ ہماری فطرت میں رکھ دیا گیا۔ اف اللہ شک، کہ کیا اللہ میں شک ہے، یعنی اللہ کی معرفت میں شک ہے؟ اگرچہ آج لوگوں کی جس کی فطرت اتنی فاسد ہو جائے تو وہ اللہ کے وجود پر اس کا دل جو ہے وہ تسلی نہیں ہوتی اس کو کہ اللہ بھی موجود ہے۔ پھر دوسرا عالم ہے آپ کا دنیا، جس میں ہم ابھی ہیں۔ کیا ہمیں شعور ہے عالم ارواح کا؟ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دنیا میں، تیسرا عالم کیا ہے؟ قبر، برزخ۔ یہی وہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ مردے نہیں ہیں، یعنی عالم برزخ میں ہیں، عالم برزخ میں زندہ ہیں۔ کیسے زندہ ہیں؟ لا تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے۔ تو برزخی زندگی کیسی ہوتی ہے ہمیں نہیں پتا، جب ہم جائیں گے تو ہمیں پتا چلے گا، لیکن بہرحال مردے نہیں ہیں، مردے نہیں ہیں، برزخ میں زندہ ہے۔ کیسے زندہ ہے؟ دنیا جیسے زندہ نہیں ہے۔ کیسے زندہ ہے؟ اللہ عالم، ہمیں نہیں پتا۔ ہاں، شہید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں میں ڈال دی جاتی ہیں اور وہ جنت میں جہاں چاہیں اس کے پھل وغیرہ میں سے جا کے اس سے انٹرٹین ہوتی ہیں اور اس سے انجوائے کرتی ہیں۔ جنت کی جو بھی نعمتیں ہیں اس پرندے کے پیٹ میں وہ روحیں ڈال دی جاتی ہیں اور وہ جنت میں جہاں چاہیں وہاں سے نعمتوں کا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ چوتھا جو ہے وہ دار القرار یا عالم القرار، جہاں پہ یہ اس کو کہتے ہیں فائنل ڈیسٹینیشن، قرار پکڑنا۔ قرار پکڑنا یعنی بالکل آپ کی جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے، ہمیشہ ہمیشہ اٹرنل ابورڈ، اٹرنل لائف، یا تو وہ جنت ہے یا وہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ہاں ہاں ہاں، یا تو اس کو عذاب ہو رہا ہے یا برزخ کے اعتبار سے۔ کس میں؟ ہاں، یعنی ان کی زندگی کے شعور نہیں ہے۔ میں
یعنی شہید، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ شہید مردے نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں. کیسے زندہ ہیں؟ تمہیں شعور نہیں ہے. ٹھیک ہے، شعور تو ہمیں، آپ یہ کہنا شعور تو ہمیں کسی کا بھی نہیں ہے، کسی بھی، یعنی پوری برزخی زندگی کا ہمیں کسی کا بھی شعور نہیں ہے. تو صرف اس میں مردے کے، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ نے مردے کے اعتبار سے، یعنی مردے کے اعتبار سے خاص ساتن اس لیے ذکر کیا کیونکہ مشرکین مکہ جو ہے وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ جو ہے وہ اپنے دین کے لیے لڑنے نکلے تھے اور یہ اب مر مٹ گئے، ختم ہو گئے، کیا فائدہ ہوا ان کو. تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان کا اس لیے ذکر کیا کہ تمہیں شعور نہیں ہے، یعنی تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ، تم کہہ رہے ہو کہ یہ مردے ہیں، مردے نہیں ہیں بلکہ یہ زندہ ہیں. کیسے زندہ ہیں تمہیں نہیں پتا. سوال ہے کہ جس طرح سے ہمیں عالم برزخ کے بارے میں شعور نہیں ہے، اسی طرح ان کو بھی عالم دنیا کے بارے میں شعور نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. مسئلہ کیسے لکھتے ہیں؟ مسئلہ دونوں طریقے سے لکھتے ہیں، حمزہ کے ساتھ بھی اور الف کے ساتھ بھی. اچھا بہرحال، تو یہ چاروں عالم ہیں. ہم ابھی عالم دنیا میں، ہمیں نہیں پتا عالم ارواح کا، ہمیں شعور نہیں ہے. لیکن یہ گویا کہ ہمارے دل میں ایک سٹیمپ لگ چکی ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی، تو ہمیں یہ یاد بار بار آتی رہتی ہے. یعنی آپ دیکھو گے نا کہ ہر انسان جب بھی مصیبت میں پھنستا ہے تو وہ کسی ہائر پاور کی طرف رجوع کرتا ہے، کوئی ہو جو مجھے بچائے. تو یہ اس کی فطرت ہے، یہی اس کی فطرت ہے کہ وہ مصیبت میں، پریشانی میں، چاہے جو جتنے سے بڑے سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو، وہ مصیبت میں، پریشانی میں اپنے سے ہائر پاور کو ڈھونڈتا ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے والدین جو ہے وہ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ختم. پیج نمبر 22 ہے شرک اکبر کی قسمیں. سوال، کیا فوت شدہ یا زندہ غیر موجود سے فریاد کر سکتے ہیں؟ جواب، ہرگز نہیں، وہ اس قابل ہی نہیں کہ ان سے ہم فریاد کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، انہوں نے تو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کیا، وہم یخلقون، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. اموات، وہ مردے ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں. تو یہاں پہ مراد امواتن سے، یہاں پہ کیا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے موت کی نفی کی ہے وہاں پہ کیا مراد ہے کہ ایسے نہیں ہے، یعنی مطلب دنیا کے حوالے سے تو موت آ چکی ہے ان پر، لیکن مردہ کا کانسیپٹ ان کے نزدیک کیا تھا؟ کیا بالکل ختم، کیونکہ ان کا قیامت پر یقین نہیں تھا کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یعنی وہ یہ تھا کہ اب ہم اسی زندگی میں نموت و نحیا، کہ ہم اسی میں زندہ رہیں گے اور اسی میں ہم مریں گے اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. تو مشرکین مکہ جو ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ بس یہی زندگی ہے، مر گئے، ختم، یہ ہمارا اینڈ ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہونا. تو اس سینس میں یہ مردے نہیں ہیں، آگے زندگی باقی ہے. ٹھیک ہے، اور اس سینس میں مردے ہیں کہ وہ تمہاری دنیا میں وہ مدد نہیں کر سکتے، یعنی دنیا کے حوالے سے وہ مردے ہیں لیکن انجام کے لحاظ سے وہ مردہ نہیں ہے. وما یشعرون ایانا یبعثون، ان کو تو یہ بھی شعور نہیں کہ وہ کب زندہ اٹھائے جائیں گے حساب کتاب کے لیے.
استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم اپنے رب سے استغاثہ یعنی مدد طلب کر رہے تھے، فاستجاب لکم تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری فریاد قبول کی. تو یعنی استستغیثون یعنی تم اپنے رب سے ہی استغاثہ کر سکتے ہو، غیر اللہ یا مردوں سے نہیں کر سکتے. اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی پریشانی یا مصیبت آتی تو وہ یہ دعا کرتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور قیوم ذات. قیوم کہتے ہیں جو خود انڈیپینڈنٹ ہو، قائم بنفسہ وقائم لغیرہ، یعنی جو خود انڈیپینڈنٹ ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، بلکہ وہ خود دوسروں کو اپنا ڈیپینڈنٹ رکھے، یعنی دوسرے اس پر ڈیپینڈنٹ ہے اور یہ خود انڈیپینڈنٹ ہے. برحمتک، تیری رحمت کے ذریعے، تیری رحمت کے وسیلے سے، استغیث میں مدد طلب کرتا ہوں. یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اللہ کی صفت کا واسطہ دیا. آواز آ رہی ہے آن لائن؟ اچھا. وسیلہ، وسیلہ کہتے ہیں وہ طریقہ جس کے ذریعے مقصود تک پہنچا جائے. مثال کے طور پر آپ کا یہ گول ہے اور یہ جو اس تک پہنچنے کا طریقہ ہے، چاہے آپ کوئی بھی طریقہ اپنائیں. کیا ویڈیو آ رہی ہے؟ ویڈیو بند ہو گئی. گول یعنی جو طریقہ آپ اپنا رہے ہیں اس گول کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں وسیلہ. ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ وسیلہ کہتے ہیں اپنے مقصود تک پہنچنے کا جو طریقہ اپنایا جاتا ہے اس کو وسیلہ کہتے ہیں. ہمارا گول کیا ہے؟ کیا ہے گول آپ کا؟ آپ کا گول کیا ہے؟ ویژن کیا ہے؟ اوور آل ویژن. مقصد کیا ہے؟ ایک مومن کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کیوں ریڈیوس کریں اس کو؟ کہاں تک؟ کیا مقصد کیا ہے؟ پریکٹیکل مسلم کیوں بننا ہے؟ جنت. مقصد آپ کا یہ ہے نا، یا اللہ کی رضا کہہ لیں، اللہ کی رضا سے ہی جنت میں داخل ہوں گے. تو جو آپ وسیلہ اختیار کریں گے، جو طریقہ اختیار کریں گے اس مقصد کو پانے کے لیے، اس کو کہتے ہیں وسیلہ. یا آپ کہہ لیں کہ اللہ کی رضا، اللہ کا قرب. تو اللہ تک پہنچنے کا جو وسیلہ، جو طریقہ ہے، وہ میں شریعت نے بتا دیا ہے. کیا طریقہ ہے؟ تین وسیلے جائز ہیں. تین وسیلے جائز ہیں. پہلا، کسی نیک شخص سے دعا کرا لینا. کسی نیک شخص سے دعا کرا لینا. کیا لکھیں اس کو؟ نیک شخص سے دعا کرانا اس کی زندگی میں، مر جائے پھر نہیں. دوسرا، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرنا. اس کی دلیل کیا ہے؟ پہلی کی دلیل کیا ہے کہ نیک شخص سے اس کی زندگی میں دعا کرانا. صحابہ آتے تھے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے دعا کرانا. اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دینا. اس کی دلیل کیا ہے؟ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا. اے ہمارے رب، بے شک ہم لوگ ایمان لائے. ایمان لانا کیا ہے؟ نیک عمل ہے. فاغفر لنا، تو لہذا اس نیک اعمال کا ہم تجھے
وسیلہ پیش کرتے ہیں فغفر لنا, ہمیں معاف کر دے. ربنا اننا آمنا فغفر لنا ذنوبنا. اسی طرح بنی اسرائیل کا ایک واقعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ہمیں کہ 3 شخص سے بنو اسرائیل کے 3 شخص سے بنو اسرائیل کے اس میں سنی ہوئی حدیث, وہ سنی ہوئی ہے نا, کہ وہ ایک کیو میں داخل ہوئے اور ایک بڑا سا پتھر یا کچھ بھی آ کے ان کی انٹرنس جو ہے وہ بلاک کر دی. تو تینوں نے کہا کہ اپنے نیک اعمال یاد کرو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرو. تو سب نے, تینوں نے, بہرحال حدیث لمبی ہے, وقت نہیں ہے, تو تینوں نے اپنے نیک اعمال پیش کیے اور کہا اللہ اگر میں نے خالص تیری رضا کے لیے یہ عمل کیا ہے, فلاں عمل جو انہوں نے دعا کی, تو پھر ہمیں اس مشکل سے نجات دے دے. تو یہ دلیل ہے کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے. لہٰذا ہر مسلمان, ہر مومن کے لیے ایک عمل ضرور ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے وسیلے کے طور پر پیش کیا کرے اپنی حاجات کو حاصل کرنے کے لیے. ایک عمل سیکرٹ میں اپنی پرائیویٹ لائف میں وہ ایسا رکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دعاؤں میں وسیلہ پیش کر سکے. اللہ اگر خالص میں نے تیرے لیے کیا یہ عمل تو مجھے اس مشکل سے میری جان چھوڑا دے, اور وہ عمل سنبھال کے رکھے اور اللہ تعالیٰ کو بطور وسیلہ پیش کرے. جیسے کہ ہم ایمان کا وسیلہ پیش کریں, ربنا اننا آمنا فغفر لنا, اللہ چونکہ ہم ایمان لائے لہٰذا تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور گناہوں کا کفارہ بنا دے. تو ایک تو یہ کہ نیک شخص کا وسیلہ, دوسرا نیک اعمال کا وسیلہ, ایک سے تیسرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا وسیلہ, جو اس دعا میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اللہ تعالیٰ کو اسماء و صفات کا وسیلہ دینا. قرآن میں یہ اکثر ہے, اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے بے شک تو غفور اور رحیم ہے. تو اللہ تعالیٰ کو غفور کہا اور اللہ تعالیٰ کو رحیم کہا, تو اللہ تو سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور تو رحیم ہے لہٰذا مجھ پر رحم فرما. تو غفور ہے لہٰذا میرے گناہوں کو معاف فرما دے. تو رزاق ہے لہٰذا مجھے رزق عطا فرما. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ دینا. جیسا کہ دعائے غم میں ہے, غم کی دعا یاد ہے کسی کو؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک. میں تجھ سے تیرے تمام ناموں کے ذریعے تجھ سے سوال کرتا ہوں. اور آخر میں دعا کیا, ان تجعل القرآن ربیع قلبی, کہ تو قرآن ربیع قلبی, میری سینے کی, میرے دل کی بہار بنا دے اور غموں سے نجات دے دے. بہترین دعا ہے, بہترین دعا ہے. کوئی شخص یہ دعا نہیں کرتا مگر اس کو غم سے اور ٹینشن سے نجات ملتی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے تبھی وہ جو عمل کا وسیلہ تو وہ عمل بھی بہت اچھے طریقے سے اور سیکرٹ میں رکھو, مطلب صرف تمہارے اور اللہ کے درمیان ہو, کیونکہ اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے. تو ہمیشہ یہ بہت ضروری ہے کہ کچھ اعمال اپنے ایسے رکھو جو صرف تمہارے اور اللہ کے درمیان ہیں, اور اس کو مشکل اوقات میں اور جنت کے حصول کے لیے وسیلہ پیش کرو. آخرت میں ملے گا. اصل نیت تو ہے وہ, اصل نیت جو ہوتی ہے کسی بھی عبادت کی وہ اللہ کی رضا اور جنت کا حصول ہی ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھار جو ہے وہ طبعاً یعنی سیکنڈری نیت دنیا کی جا سکتی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ, کہ جو شخص مرد ہو یا عورت نیک اعمال کرے گا تو ہم اس کو اچھی زندگی دیں گے. تو اچھی زندگی دنیا کی زندگی دیں گے, حیات یعنی اچھی زندگی دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اگر کوئی شخص دین کو پریکٹس اس لیے کرتا ہے کہ وہ اس کی دنیا اچھی ہو جائے, لیکن صرف اسی لیے پریکٹس کرتا ہے کہ صرف اس کی دنیا اچھی ہو جائے, تو پھر یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ اصل نیت جو ہے, فنڈامنٹل اس کی نیت جو ہے وہ آخرت کی ہونی چاہیے. لیکن سیکنڈری نیت یہ کر سکتا ہے, جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ لمبی عمر جیے تو وہ صلہ رحمی کرے. تو صلہ رحمی کیا عبادت ہے؟ قرابت داروں سے جو ہے وہ صلہ رحمی کرنا یہ عبادت ہے. تو عبادت کے ذریعے ہمیں فائدہ کون سا حاصل ہو رہا ہے؟ دنیاوی فائدہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا. لیکن صلہ رحمی کی اصل نیت جو ہے وہ آخرت کی ہونی چاہیے. سیکنڈری نیت اس کی بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا استغفار کرو اپنے رب سے، بے شک تمہارا رب غفار ہے، بہت معاف کرنے والا ہے. یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تمہیں بارشیں نازل کرے گا تم پر. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں بیٹے اور اولاد اور مال عطا فرمائے گا. یہ سارا کیا ہے؟ استغفار کا دنیاوی فائدہ ہے. لیکن استغفار اصلاً جو ہے وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اصل نیت اللہ کے لیے ہونی چاہیے. طبعاً یعنی تابع اس کی نیت دنیا کی ہو سکتی ہے. اسی لیے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. لوگوں میں سے وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں بھی اچھی زندگی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھی زندگی عطا فرما. تو دنیا اور آخرت کی نیت، دنیا کی آخرت کی نیت اصلاً ہو، بیسک موٹیویٹنگ فیکٹر ہو، بیسک ڈرائیونگ فورس ہو آپ کے کسی بھی عمل کی. سیکنڈری طور پر دنیا کی نیت ہو سکتی ہے. تو یہ تین وسیلے ہیں جو کہ ہم مشروع ہیں، جائز ہیں، مستحب ہے، پیش کرنے چاہیے اللہ تک پہنچنے کے لیے، جنت کے حصول کے لیے. یہ جائز وسیلے ہیں. اس کے برعکس جو ناجائز وسیلے ہیں، یا تو وہ شرک ہوگا یا پھر وہ بدعت ہوگی. ناجائز وسیلہ شرک کب بنتا ہے؟ جب اس وسیلے کو ہی اصل سبب بنا لیا جائے. مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ وسیلہ ہے جنت کے لیے، ہے کہ نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، احادیث پر، قرآن پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنا، جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اس پر عمل کرنا یہ جنت کے لیے وسیلہ ہے. لیکن جب میں نبی کو بذات خود ہی وسیلہ مان کے نبی کی عبادت کرنا شروع کر دوں، میں نبی سے مدد مانگنا شروع کر دوں، میں نبی کے نام پہ نظر و نیاز کرنا شروع کر دوں، یا میں نبی کو غیبی مدد کے لیے پکارنا شروع کر دوں، تو پھر یہ وسیلہ شرک ہوگا. اچھا تو بھی نبی کو پکارنا یہ وسیلہ کیسے ہوگا؟ جیسے وہاں پہ قرآن میں آتا ہے سورہ زمر میں مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر یہ صرف ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. تو اللہ کے قریب کر دیں کیا چیز؟ ہماری ان کی عبادت کرنا. وہ اسم اعظم خود اللہ ہے، یا پھر یا ذل جلال والاکرام ہے، یا حی و قیوم ہے، تو تینوں استعمال کر لیں آپ. اچھا جناب میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے صحیح؟ دیکھیں میں یہ بتا رہا تھا کہ وسیلہ جائز بھی ہو سکتا ہے. یہ جائز وسیلہ یہ ہے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ. وسیلہ ناجائز بھی ہو سکتا ہے، اور ناجائز میں یا تو وہ شرک ہوگا یا وہ بدعت ہوگی. شرک کب بنے گا؟ کہ جب ہم کسی شخص کو، کسی ذات کو، چاہے وہ نیک ہو یا کوئی بھی ہو، اس کی ہم عبادت کریں. جب ہم اس کی عبادت کریں گے اور وہ خوش ہوں گے تو پھر اللہ بھی خوش ہوگا. تو لہٰذا میں نے چونکہ عبادت غیر اللہ کے لیے کر دی، اس لیے یہ وسیلہ، اس طرح سے وسیلہ بنانا یہ شرک ہے. وسیلہ جو بدعت ہے وہ کب ہوگا؟ یعنی غیر اللہ کو پکارنا، آپ کہہ لیں غیر اللہ کو پکارنا اللہ کے قرب کے لیے. بدعت کب ہوگا؟ یعنی میں نے اس غیر اللہ جس ذات کو وسیلہ بنا رہا ہوں اس کو میں نے پکارا تو نہیں،
لیکن اس کی ذات اور اس کی شرف کا میں نے اللہ کو وسیلہ دیا. مثلا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہا ہوں, اے اللہ تجھے تیرے نبی کا صدقہ مجھے فلاں چیز دے دے, یا تجھے تیرے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مجھے فلاں چیز دے دے. تو یہ شرک نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں دعا اللہ تعالیٰ سے کی جا رہی ہے. لیکن بدعت ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو نبی کی ذات کا, نبی کی نبی کا واسطہ دینا, نبی کے شرف کا واسطہ دینا, یا کسی بھی ولی کا واسطہ دینا, یہ بدعت ہے. اس سے بچنا چاہیے. سوال آئے کہ جو لوگ تعویذ وغیرہ پہنتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے سبب نہیں بنایا اور انہوں نے اس کو سبب بنایا, تو یہ شرک اصغر ہے. جی ہاں, یہ شرک اصغر ہے. شرک اکبر تب بنے گا جب اس تعویذ کو خود ہی بذات خود نفع یا نقصان کا مالک بنا دیا جائے. لیکن صرف اس کو اگر سبب بنایا جائے اور اصل نفع اور نقصان کا مالک اللہ کو بنایا جائے تو پھر یہ شرک اصغر ہوگا. یہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. چلیں جی, سبحانک اللہم ربنا. سوال ہے کہ شرک اصغر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا یا اکبر؟ اللہ تعالیٰ شرک اکبر معاف نہیں کرے گا. شرک اصغر اس کی مشیت پر ہے, چاہے تو معاف کر دے, چاہے تو عذاب دے اور پھر جنت میں داخل کر دے. لیکن شرک اکبر والا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. قرآن کھونے کرواتے ہیں. میں یہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ ٹاپک سے ریلیٹڈ کون سا کوشچن ہے. دیکھ رہے ہیں آپ کتنی تیزی سے آ رہے ہیں. اگر غیبی مسئلہ ہو اور اس پر مخلوق قادر نہ ہو تو غیبی مسئلہ ہوتا ہی وہ ہے جس پر مخلوق قادر نہ ہو. غیبی مسئلہ کہتے ہیں بیونڈ نیچرل پاورز, یعنی عام عادات سے ہٹ کر جو پاور چاہیے ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے. تو شرک جو ہے وہ اس میں ہی ہوتا ہے. سوال ہے کہ اگر شرک اکبر والا معافی مانگ لے تو؟ جی, شرک اکبر اگر شرک سے توبہ کر لیتا ہے تو پھر بالکل, اگر توحید کی حالت میں مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو, یعنی وہ ابدی جہنم میں نہیں ہے. صحابہ جتنے تھے وہ شرک میں تھے, پھر ہی توحید پہ آئے نا. توبہ کی انہوں نے, اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کیا. غیر غیبی مدد, ہاں غیر غیبی مدد پر اگر تو وہ زندہ ہے, یعنی اگر وہ قادر ہے اور وہ زندہ ہے تو پھر اس سے مدد طلب کی جا سکتی ہے. لیکن اگر غیر غیبی مدد ہے اور وہ مردہ ہے تو پھر تو وہ اس پر بھی قادر نہیں ہے. یعنی آپ مردے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ مجھے جو ہے وہ پانی پلا دیں, وہ اس پر قادر ہی نہیں ہے. یا تو آپ کو وہ بندہ بیوقوف سمجھے گا کہ آپ اس طرح کا مطالبہ کر رہے ہیں. چلیں.